نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 306 سورۃ الاعلی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما آئے۔ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا۔ پھر عمار، بلال اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 20 ساتھیوں کو لے کر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں بھی پکار اٹھے کہ یہ ہیں اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی سورت سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسی اور صورتیں یاد کر لی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کرنے کی شکایت پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا جیسی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ صورتوں کو دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر جمعہ والے دن عید ہوتی تو بھی عید اور جمعہ دونوں کی نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر کی جو نماز پڑھتے اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سبح اسم، آپ تسبیح بیان کیجئے نام کی، ربک الاعلی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان وہ ہستی ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، جو بغیر کسی کی شراکت کے کل مختار ہو، کائنات کی تمام اشیاء پر پورا کنٹرول بھی رکھتی ہو۔ تو تسبیح کرنے سے مراد ایسی ہستی کو ان صفات کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے۔ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ اولاد، بیوی اور تمام شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت فسبح بسم ربک العظیم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 74 ہے، جب یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم اپنے رکوع میں کرو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں کرو، یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھا کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، فسوا پھر درست بنایا۔ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا اور ہر مخلوق کو اس کے حسب حال مناسب شکل و صورت دی۔ الذی خلق فسوا وہ جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ والذی اور وہ یعنی ذات جس نے قدر تقدیر بنائی، اندازہ کیا، فہدا پھر ہدایت بخشی۔ قدرہ کا معنی ہوتا ہے بھرپور پلاننگ کرنا، بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ بنانا، اس کی شکل و صورت اور اس کے مقاصد کے بارے میں پوری تدبیر کرنا، پھر یہ طے کرنا کہ اس چیز کے لیے کیا کیا مٹیریل یعنی مواد چاہیے اور کتنی کوانٹٹی یعنی مقدار چاہیے، اور اس میں کیا کیا کوالٹی یعنی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے وہ اسے احسن طریقے سے کر سکے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر بنائی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اپنی مخلوقات کی تقدیریں لکھیں اور تب اس کا عرش پانی پر تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فہدا پھر ہدایت بخشی، یعنی جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا اس چیز کی فطرت میں وہ کام کرنے کا طریقہ بھی ڈال دیا، یعنی اس چیز کی فطرت میں وہ کام کرنے کا طریقہ بھی ڈال دیا۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، اس طرح کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اس کا کام سکھا دیا ہے۔ ہمارے ہر عضو کو ہی لے لیں، ہر عضو اپنا اپنا کام کر رہا ہے، دل، دماغ، ہر عضو اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے اس کو 2 قسم کی ہدایت دی گئی ہے، ایک اضطراری یعنی جو اس کے اندر بلٹ ان ہے، یہ اس کی طبعی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری قسم کی ہدایت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندازہ کیا پھر ہدایت بخشی۔ تو تخلیق کے مقابلے میں پلاننگ بہت بڑا کام ہے۔ تو آیت نمبر 2 اور 3 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر مخلوق کو بہت خوبصورت شکل و صورت دی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانفطار میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ پھر والذی قدر فہدا، پھر اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا اور پھر مخلوق کی اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ آیت اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے فرعون سے کہا تھا
یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدى، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی طرف انسان کی رہنمائی کی، اور اسی طرح ضروریات زندگی کی طرف بھی رہنمائی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، جہاں اس کا اختیار ختم ہوتا ہے تو اس کا سوال بھی اس سے نہیں ہے۔ امتحان صرف اسی جگہ پر ہے جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انسان کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، جہاں چوائس نہیں تو اس کا سوال بھی نہیں۔ امتحان صرف اس جگہ پر ہے جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے پلان کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر بہترین صفات کا ذکر ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت بخشی۔ والذی، اور وہ ذات جس نے اخرجا نکالا یعنی زمین سے المرعا چارہ۔ مرعا کا لغوی معنی چارہ ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے، اس سے مراد نباتات بھی ہیں۔ پھر المرعا چرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کی گھاس پیدا کی جو جانوروں کے لیے چارہ بنتی ہے، یعنی اللہ نے جانوروں کو چارہ دیا۔ فجعلہ، پھر بنا دیا اس کو، یعنی اس تر و تازہ گھاس کو، اس نباتات کو، غثاءً، خشک گھاس۔ غثاءً کہتے ہیں سیلاب کے کوڑے کو، احوا سیاہ، احوا کہتے ہیں سرخ رنگ جو سیاہی مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر بہار کے موسم کے بعد خزاں کا موسم لاتا ہے۔ اس کی تر و تازہ نباتات خشک ہو کر ایسی ہلکی پھلکی اور سیاہ ہو جاتی ہیں کہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی گھاس پیدا کرتا ہے جو جانوروں کے لیے چارہ بنتی ہے۔ وہ ہری گھاس کچھ دنوں کے بعد اپنی تر و تازگی کھو دیتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے، پھر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں۔ تو بات شروع ہوئی تھی اللہ کی تسبیح سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفات کا یہاں ذکر ہے، معرفت الہی دی جا رہی ہے۔ ہم سب کو یہاں ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ ہم کس کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ تو بہت اہم آیات، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ آج یہ دنیا بہت پربہار تمہیں نظر آتی ہے، دیکھو اس میں خزاں بھی آ سکتی ہے، تو اپنا فوکس آخرت پر رکھو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے آپ کو،
فلا تنسا، تو نہ آپ بھولو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ جو قرآن جبرائیل امین کے ذریعے آپ پر نازل ہوتا ہے اسے آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ابدی کلام ہے جسے رہتی دنیا تک باقی رہنا ہے تاکہ انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ ابتدائی اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اسے یاد کر لینے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ یہ قرآن آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا، آپ اسے بھولیں گے نہیں، اس لیے آپ جلدی نہ کیجیے اور نہایت سکون اور اطمینان سے جبرائیل امین کو سنتے رہیے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، تو آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے آپ کو تو نہ آپ بھولیں گے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، سب اسی کی توفیق سے ہے۔ جو بھی اچھی نیت سے اس کو پڑھے گا انشاءاللہ عمل کے وقت بھی یہ اس کو یاد رہے گا، اور جو کچھ بھی قرآن کے مطابق نہیں اللہ تعالیٰ وہ بھلوا دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، مگر ما شاء اللہ، جو چاہا اللہ نے، یعنی ہم آپ کو جو پڑھائیں گے آپ اسے بھولیں گے نہیں، مگر جس بات کو اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہے گا تو اسے اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 106 میں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ تو اس کی منسوخی کی آسان شکل یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے تو وہ آیت یا اس کے کچھ الفاظ آپ کو بھلا دیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرات کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے بھول بھی جایا کرتے تھے، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی آیت کو منسوخ کر دیا تو وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بھول جاتے تھے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو طول میں اور سخت وعیدوں میں سورۃ توبہ کے برابر تھی، یعنی کافی بڑی سورت تھی۔ پھر میں اسے بھول گیا، مگر اتنی بات یاد رہی کہ اس میں تھا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر آدمی کے لیے مال اور دولت کی 2 وادیاں ہوتی تب بھی وہ تیسری وادی ڈھونڈتا، اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی۔ اور ہم ایک سورت اور پڑھتے تھے اور اس کو مسبحات میں سے ایک سورت کے برابر سمجھتے تھے، میں وہ بھی بھول گیا، مگر اس میں سے یہ آیت یاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتبوا شہادۃ فی اعناقکم فتسألون عنہا یوم القیامہ، اے ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، تو وہ تمہاری گردنوں میں لکھ دی جاتی ہے،
گواہی کے طور پر کہ اس کا تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں ایک صحابی یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسی سورت جو سورۃ توبہ جیسی تھی اور ایک ایسی سورت جو مسبحات میں سے ایک سورت کے برابر تھی، وہ یہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلوا دیا۔ اور دونوں ہی مفہوم آپ دیکھیں تو ایک حدیث میں آ گیا ہے اور دوسرا سورۃ الصف میں ملتی جلتی بات آ چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی بھی آیت کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھلوا دیتے ہیں یا پھر اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما یخفا اور جو پوشیدہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، وہ ظاہر اور چھپی سب باتوں کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ اور ہم توفیق دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَى آسان یعنی راستے کی، ہم توفیق دیں گے آپ کو اور ہم سہولت دیں گے آپ کو آسان یعنی راستے کی۔ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو بلا تکلیف سہولت کے ساتھ قرآن یاد رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کو آسان کر دیں گے، یعنی مراحل وحی کو اللہ رب العزت آسان کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان اور سہل شریعت پر چلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان شریعت دی ہے۔ تیسرا یہ کہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے، یعنی اس شریعت پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، دین اسلام پر چلنا، اس پر عمل کرنا یعنی استقامت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ چوتھا یہ کہ اسلام کے راستے سے ہم تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور کامیابیاں آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اسلام کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بس اتنی ہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس سے آگے کسی مشکل میں پڑنا یا جبراً لوگوں کو اسلام کی طرف لانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک بس پہنچا دیجئے، اس سے آگے کسی مشکل میں پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، یعنی بھلائی کی باتوں اور کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان اور سادہ شریعت عطا فرمائی جو بالکل سیدھی اور صحیح ہے اور جس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی دشواری اور کوئی مشکل نہیں ہے۔